کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی بابرکت خدمت میں آج اس متحر خانے کے سلسلہ مجالس کی دوسری گفتگو کا آغاز کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رسالت محمدیہ اور اس کے حقیقی ساتھی اس عنوان پر آپ سوال فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر جو افکار، جو نظریات، جو معروضات اور جو گزارشات کل حاضر خدمت کیے تھے، یقیناً وہ آپ کے بلند و بالا، مضبوط و مستحکم، پاک و پاکیزہ اور خوبصورت حافظوں میں محفوظ ہوں۔ ان سے متصل ہوتے ہوئے، مربوط ہوتے ہوئے اور بلا فصل ہوتے ہوئے کچھ گزارشات فضائل و مناقب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے حاضر کرنے کی نیت ہے۔ قرآن مجید کا 48واں سورہ، سورہ مبارکہ فتح اور اس کی 29ویں آیت کائنات سے مخاطب ہے اللہ اور عالم انسانیت سے اس کا خطاب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے محمد الرسول اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں اور کوئی اشتباہ نہیں کہ محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے پیغمبر ہے اور سب سے عظیم پیغمبر ہے، سب سے اہم پیغمبر ہے، سب سے بڑے پیغمبر ہے۔ ہم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اور کائنات کی رہبری کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا ہے، اور صرف ہم نے محمد کو تنہائی نہیں بھیجا بلکہ والذین معہ، کچھ لوگ اور ہیں جو محمد کی رسالت کے محافظ بن کے آئے، جو پیغمبر کی پیغمبری کے ناصر و مددگار بن کے آئے ہیں، ہیلپر بن کے آئے ہیں، پشت پناہ بن کے آئے ہیں، ذمہ دار اور نگراں بن کے آئے ہیں۔ ان کی صفت، ان کی پہچان، ان کی شناخت، ان کی علامت اور ان کی کوالٹیز اور نشانی یہ ہے کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ ان سے کافر ڈرتے ہیں، تھراتے ہیں، لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، مرعوب ہوتے ہیں، دہشت زدہ ہوتے ہیں، وحشت زدہ ہوتے ہیں۔ محمد کے حقیقی ساتھیوں کا یہ تعارف ہے قرآن میں کہ جن سے کافر ڈرتے ہوں وہ محمد کے ساتھی، رحماء بینہم، اور وہ آپس میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحم اور رحمت کا سلوک کرتے ہیں، برتاؤ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر فدا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر قربان ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے حبیب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اپنے ان ساتھیوں کو کہ یہ مسلسل رکوع کرتے رہتے ہیں، رکعاً سجداً، اور ہمیشہ سجدوں کو زینت دیتے رہتے ہیں، یہ سجدوں کا وقار بڑھاتے رہتے ہیں، یہ سجدوں کا اعتبار بڑھاتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک نشانی محمد کے حقیقی ساتھیوں کی یہ بھی ہے کہ جو سجدوں کا وقار بڑھاتے ہیں۔ اب تاریخ میں دیکھو کہ محمد کے سجدے کا وقار کس نے بڑھایا اور پیغمبر کے سجدے کو حیات کس نے دی؟ وہی محمد کے ساتھی۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صرف اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کو کسی سے کوئی غرض، کوئی لگاؤ، کوئی تعلق یا کوئی ارتباط یا اپنا دکھاوا یا اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا، ایسا کچھ سسٹم نہیں۔ یہ صرف رضا الہی کے لیے کرتے ہیں۔ جو بھی کام ان کا ہے یہ رضا الہی کے لیے کرتے ہیں۔ یہ کسی سے ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، یہ کسی سے تعلقات ختم کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، یہ کسی کے کاندھے پر چڑھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، یہ کسی کو کاندھے پہ اٹھاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، یہ کسی کو بلاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو بھگاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے
فعل اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، رضا الہی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ خود یعنی عجیب و غریب بات ہے، لوگ نہیں سمجھتے، نہیں پہچانتے، غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ عزیزوں میں تعارف کرانا ان لوگوں کا جو محمد کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، ان کا نہیں جو مکے میں ساتھی بنے یا جو مدینے میں ساتھی بنے یا جو مجبوری میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ان کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں۔ جو مصلحت سے ایمان لائے اور اسلام لائے اور لالچ و تمام جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کیا، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو محمد کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، نور محمد کے ساتھ ہمیشہ سے۔ غور کریے، فکر کریے، محمد کب سے ہے؟ کل عرض کیا تھا محمد کائنات سے پہلے ہے، تو اب ساتھی بھی وہی ہوں گے جو کائنات سے پہلے ہوں، جو آدم سے پہلے ہوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں آدم سے پہلے ہوں اس لیے کہ سب آدم کی اولاد ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا ہم آدم سے پہلے ہیں۔ تو آدم سے پہلے کون ہے؟ جو آدم سے پہلے ہے وہی محمد کے ساتھی ہے۔ اور پھر کلیئر کٹ اللہ نے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، رضا ہماری رضا کے مالک ہے، ہم ان کو رضا دے چکے ہیں۔ اب فیصلہ کر لو اللہ کنہیں رضا دے چکا ہے اور چاہنے والے کن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ۔ اور لیکن ہم نے سلام پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بلند ترین سلوات پڑھیے تاکہ سماعتوں سے سستی دور ہوتا ہے۔ ایسے بیان کی گہرائی میں اترنا ہوتا ہے۔ ارے بھائی دو نظریے ہے، ایک وہ گروہ اسلام میں جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہیں ہماری رضا حاصل ہے، ان کو ہم رضا دے چکے، تو اس کا مطلب یہ کہ جن کو اللہ رضا دے چکا وہ اور ہے، اور جن کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں کہ اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اس کا مطلب کہ ابھی ان کو رضائیں نہیں ملی۔ تو دو طرح کے لوگ ہوئے نا، ایک وہ جنہیں رضائے پروردگار حاصل ہے اور ایک وہ جو محروم رضا ہے۔ تو جو محروم رضا ہے وہ محمد کے حقیقی ساتھی نہیں ہو سکتے۔ حقیقی ساتھی وہی ہے جنہیں اللہ کی رضا حاصل ہے، اور ان میں پہلے کا نام ہی مرتضیٰ ہے، یعنی اللہ کی رضا کا مالک۔ سلام پر محمد و آل محمد۔ مجلس حسین میں اور اس مدرسہ معرفت میں اور اس عرفانی اسکول میں کیا حاصل کرنا ہے؟ ہمیں ان کا تعارف حاصل کرنا ہے جو کائنات سے پہلے تھے اور محمد کے حقیقی ساتھی تھے۔ اب کائنات سے پہلے کون ہے؟ میں شروع کر رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ نے اس کائنات کو ایک سسٹم کے تحت پیدا کیا، ایک نظام کے تحت پیدا کیا۔ یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے، یہ تصادمی نہیں ہے، یہ کوئی ٹکراؤ یا حادثہ یا اچانک نہیں بن گیا ہے سارا یونیورسل۔ یہ جتنا بھی کائنات کا معاملہ ہے یہ سب ایک تحریک کے تحت، ایک نظام کے تحت ہے، ایک سسٹم ہے۔ اگر سسٹم کیا ہے؟ دنیائیں تو بہت ہے، مگر ہم جس دنیا میں، جس نظام میں اور جس کائنات میں جی رہے ہیں اس کا نام جانتے ہیں؟ اور کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے سولر سسٹم۔ سولر سسٹم کا مطلب ہے نظام شمسی، یعنی ہم نظام شمسی میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں سورج کا راج ہے، شمس کا راج ہے، اور کریے گا اس کو کہتے ہیں سولر سسٹم، جہاں پر سارے معاملات سورج کے ذریعے ہوتے ہوں۔ زمین اگر گنا اگا رہی ہے تو سورج کی شعاؤں کی وجہ سے، اگر فضاؤں میں نمی ہے تو سورج کی وجہ سے، اگر درختوں میں پھل ہے تو سورج کی وجہ سے، اگر ہمیں رزق مل رہا ہے تو سورج کی وجہ سے، اگر دن اور رات ترتیب پا رہے ہیں تو سورج کی وجہ سے، اگر ہمارے جسم میں نشو و نما ہے تو سورج کی وجہ سے، اگر انرجی مل رہی ہے تو سورج کی وجہ سے، اگر طاقت مل رہی ہے تو سورج کی وجہ سے، اگر ہم سڑنے سے بچ رہے ہیں تو سورج کی وجہ سے۔ سورج کی کرنے ہمارے نظام بدن کو درست رکھتی ہے، ہر چیز سورج کے تحت چل رہی ہے۔ توجہ
کی 38ویں آیت اور دیکھیں گا 38 ارشاد ہوا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج اپنے سرکل پر چل رہا ہے، جاری ہے، رکا ہوا نہیں ہے، ٹھہرا ہوا نہیں ہے، منجمد نہیں ہے، ساکت نہیں ہے، اسٹاپ نہیں ہے، تجری چل رہا ہے، جریان رکھتا ہے، ایکٹیویٹی ہے، حرکت ہے، تحرک ہے، سورج چل رہا ہے، کہاں چل رہا ہے؟ لمستقر لہا، اپنے سرکل پر، کسی اور کے راستے پہ نہیں چلتا سورج، اور جو چلا اور کہیے نا مولانا فرمائیے کسی اور کے راستے پر نہیں چلتا، کسی اور کی پیروی نہیں کرتا، اپنے راستے پر چلتا ہے۔ یہ نظام کیا ہے؟ اس کو اللہ نے انٹروڈیوس کرایا قرآن میں، تو کس طرح کرایا؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے، یہ سورج کی تقدیر ہے، یعنی سورج بھی تقدیر کے باہر نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں قرآن اڈیلنا، آپ کے ذہنوں میں قرآن اڈیلنا چاہتا ہوں۔ سورج کیا ہے؟ تقدیر، تو تقدیر کے اندر ہے نا، ارے بھائی تقدیر کو تو سمجھتے ہیں، مقدر، قسمت، لک، نصیب، تو سورج کی تقدیر کیا ہے؟ مشرق سے نکلنا اور مغرب میں ڈوبنا۔ غور کریے گا، کائنات میں کوئی بھی چیز لے لیں آپ، ہر ایک کی اللہ نے تقدیر بنائی ہے، بغیر تقدیر کے کسی کو نہیں رکھا، ہر ایک کے اوپر تقدیر حاوی ہے، ہر ایک تقدیر کے اندر ہے، ہر ایک تقدیر سے مجبور ہے، ہر ایک کے اوپر تقدیر کا غلبہ ہے۔ تقدیر کے علاوہ ہے نہیں، اتنا مانوس لفظ ہے تقدیر کہ جس کو سب جانتے ہیں، ہم سے بہتر کون جانے گا؟ ارے بھائی کوئی بچہ فیل ہو گیا، ان کا تقدیر میں نہیں تھا پاس ہونا، کوئی رشتہ لگ کے چھوٹ گیا، ان کا تقدیر میں نہیں تھا، بزنس بیٹھ گیا کا تقدیر خراب تھی، ہے نا؟ تو تقدیر کو تو سب جانتے ہیں، میں تو ایسا لفظ چھیڑ رہا ہوں جس کو سب جانتے ہیں۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر وہ نظام ہے جس کے اندر زندگی چل رہی ہے، ہر شے کی زندگی تقدیر کے اندر ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہر شے کی حیات تقدیر کے اندر ہے۔ سورج سب کو رن کر رہا ہے، سب کے اوپر اقتدار سورج کا، مگر سورج کی بھی ایک تقدیر ہے۔ توجہ کیجئے گا، تقدیر کیا ہے؟ مشرق سے نکلنا اور مغرب میں ڈوبنا۔ اب آیت پڑھتا ہوں، عید بقرعید میں سورہ پڑھا جاتا ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، حمد کرو اس اللہ کی جس نے ہر انسان کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، اے قدر فعلا، اور ہم ایک چیز کی تقدیر بنائے۔ تو تقدیر کے باہر کوئی ہے ہی نہیں، تقدیر کے اندر ہے صاحب، دائرہ تقدیر میں۔ یہ کائنات کیا ہے؟ دائرہ تقدیر کے اندر۔ اب محمد کے ساتھی حقیقی وہ ہوں گے جو تقدیر کے محتاج نہ ہوں۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ صحابہ محمد بہت سارے لوگ ہیں، مگر اللہ ان کی بات کر رہا ہے جو کائنات سے پہلے ہیں۔ اب ہم کیسے سمجھے کائنات سے پہلے کون ہے اور کائنات کے بعد کون ہے؟ تو سیدھا سادہ پتہ بتا دیا اللہ نے، جو تقدیر کے اندر ہیں وہ کائنات کے بعد والے ہیں، اور جو تقدیر کے باہر ہیں، جن کا تقدیر پر اختیار ہے، کنٹرول ہے، غلبہ ہے، رضائی ہے، وہ کائنات سے پہلے ہے۔ اب سنیے گا، میں بہت بڑی منزل پر آ رہا ہوں۔ تو تقدیر کیا ہے؟ اللہ نے ایک تعارف کرایا، سورہ واقعہ ارشاد ہوا، آیت 57واں سورہ اور 60ویں آیت، نحنو قدرنا بینکم الموت، ہم نے تم سب کی تقدیر بنا دیا ہے موت کو، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو موت سے بچ سکتا ہو۔ اور کہیے گا، مجھے خاموشی سمجھ میں نہیں آ رہی،
ساتھی ہیں، رسالت میں آپ کے حقیقی ساتھی ہیں۔ اگر فرش اعلیٰ سے یہ شعور بھی نہ ملا تو کیا ملے گا؟ اگر ہم اہل بیت کو بھی نہ سمجھ سکے تو کس کو سمجھیں گے؟ ہماری زندگی کا پھر فائدہ کیا ہے؟ اللہ سمجھانا چاہتا ہے ہر چیز تقدیر کے اندر، ستارے تقدیر، چاند تقدیر، زمین تقدیر، آسمان تقدیر، یہ سب تقدیر کے محتاج ہے۔ اگر تقدیر نہ ہو تو زمین گھوم نہیں سکتی، اگر تقدیر نہ ہو تو آسمان گردش نہیں کر سکتا، اگر تقدیر نہ ہو تو چاند و سورج چمک نہیں سکتا، اگر تقدیر نہ ہو تو ستاروں کو روشنی نہیں مل سکتی۔ ہر ایک چیز کی تقدیر بنائی ہے، اتنا سمپل سا لفظ ہے، ہر ایک چیز کی اللہ نے تقدیر بنائی ہے۔ اچھا جب کسی کو سمجھ نہ آئے تو اللہ نے کہا چلو ہم تمہاری تقدیر موت کو بنا دیتے ہیں۔ ہے کوئی کائنات میں جو مر نہ جائے؟ ہر ایک کوئی مر گیا۔ آدم تقدیر کے اندر مر گئے کہ نہیں؟ تو جو چاہ رہا ہوں نوح تقدیر کے اندر مر گئے کہ نہیں؟ ہے نا جنو کہ نہیں ہے تو مر گئے نا۔ تو یہ سب کائنات کے بعد کے لوگ تھے جو تقدیر کے اندر تھے، لیکن جو کائنات سے پہلے ہیں وہ تقدیر کے باہر ہے، وہ تقدیر کے محتاج نہیں ہے۔ ہر ایک کوئی تقدیر کا محتاج ہے، صحابی ہو، خلیفہ ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، مولوی ہو، دلہ ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مجتہد ہو، عالم ہو، فقیر ہو، مقرر ہو، خطیب ہو، نمازی ہو، ساجد ہو، عاقل ہو، مزکی ہو، حاجی ہو، مجتہد ہو، صداقی ہو، مجاہد ہو، کوئی بھی ہو، نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، ہادی ہو، رہنما ہو، پیشوا ہو، قائد ہو، سلطان ہو، بادشاہ ہو، ہر ایک کوئی تقدیر کے اندر ہے، ہر ایک کسی کو مرنا ہے، چونکہ موت سب کی تقدیر ہے۔ لیکن محمد کے حقیقی ساتھی وہ ہیں جنہیں موت نہ آتی ہو۔ سامنے کی بات ہے، جسے موت آ جائے وہ محمد کا ساتھی نہیں ہو سکتا، نور کا ساتھی، ازل کا ساتھی، کائنات سے پہلے کا ساتھی، چونکہ کائنات کو اللہ نے تقدیر کے اندر رکھا، اور تقدیر کا مطلب ہے قرآن میں موت، یعنی ہر شے کو موت آنا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ تو جو فنا ہو جائے، جو مر جائے، وہ محمد کا ساتھی نہیں ہے۔ تو سب مر گئے کہ نہیں مر گئے؟ تو ہم مرنے والوں کو محمد کا ساتھی نہیں مانتے، ہم ان کو مانتے ہیں جو موت کو غالب آ جائے، جو موت سے مغلوب ہو جائے، وہ محمد کے ساتھی نہیں ہے۔ میں دل نکال کے رکھ رہا ہوں، بتاؤ صحابی مرے کہ نہیں، خلفاء مرے کہ نہیں؟ تو سب محمد کے حقیقی ساتھی نہیں ہے۔ جن پر موت غالب آ جائے وہ ساتھی نہیں ہوں گے، جو موت پہ غالب آ جائے وہ ساتھی ہوں گے۔ کب موت پہ کون غالب آیا؟ ارے جو لشکر یزید کربلا میں جمع ہوا تھا، جس نے حسین کو قتل کیا، وہ آیت کو چھٹلانا چاہتا تھا کہ ہم نے قتل نہ کیا، حسین مر گئے۔ جیسے انہوں نے کہا حسین مر گئے، حسین نے لوگ کے نیزہ میں جا کر تقدیر کے باہر کون ہے؟ جن کا تقدیر پر تصرف ہے، اختیار ہے، وہ ہیں اہل بیت، اہل بیت۔ اور جو تقدیر پر غالب آ جائے وہی محمد کے ساتھی ہے، چونکہ وہ کائنات سے پہلے موجود ہے۔ اب اس سے زیادہ ہلکا اور آسان تو نہیں کر سکتا نا، آپ آگے بڑھیے۔
اب کیا ہے؟ ہر چیز تقدیر کے اندر ہے. آپ قرآن کے میدان میں اترے ہوئے ہیں، یہ خیال رکھنا اللہ نے کہا کہ سورج کی ہم نے تقدیر بنایا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، تقدیر ہے اور پورے ہمارے نظام کو اور دیکھ بھال کروائے. اور بادشاہ اس نظام کا کون سلطان ہے؟ سورج. اور سورج کی ایک تقدیر، مشرق سے نکلنا اور مغرب میں ڈوبنا. اب میں کیسے عرض کروں، ایک طالب علم ہوں اور قرآن کا میدان میرے سامنے ہے. دیکھیے ہر چیز کی تین نسبتیں ہیں. اس دنیا میں جو بھی کچھ ہے وہ تین چیزوں سے باہر ہے. ایک ہے تخلیق، ایک ہے تقدیر اور ایک ہے تسخیر. سمجھیے گا یا تو وہی ایسے نہیں جیسے کسی پنچایت میں بیٹھے ہو فرشی اعضاء میں بیٹھے ہو، گلاب کی طرح کھیلنا چاہیے. ذکر اہل بیت تو یوں ہی چہروں کو نورانی کر دیتا ہے. کھل کے بیٹھیے، ذرا چمن بن کے بیٹھیے. تخلیق نہ ہوتی تو میں آ نہ پاتا، مجھے وجود نہ ملتا. وجود ادا کرنے کا نام ہے تخلیق، اور میں تخلیق سے گزرا تو تقدیر. اگر میری تقدیر نہ ہوتی تو زندہ نہ رہ پاتا. میری پوری زندگی کے روز و شب ہر رخ تقدیر ہے. اور کریے گا میں تقدیر لے کے آیا ہوں. بلا بنائے ایک چیز ہے تسخیر. تسخیر کیا ہے؟ تسخیر ہے تقدیر بدلنے کا منصب. جو کیجئے گا جان رہے نا. اب تین چیزیں ہوئی. تخلیق اللہ کا حق، خلق وہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. خالق مطلق وہی ہے. تخلیق خلق کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا. یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا. تو تقدیر کس کا حق ہے؟ بندوں کا. کیونکہ سب تقدیر کے اندر ہے، ہر ایک کو اللہ نے تقدیر دی ہے. اور یہ تسخیر یہ کس کا حق ہے کہ جو تقدیر بدل دے؟ صاحبان تسخیر کون ہے؟ صاحبان تسخیر کون ہے؟ جو تقدیر بدل دے. ابھی بھی نہیں سمجھا آپ نے. تسخیر کا مطلب ہے تقدیر بدلنا. تقدیر کا مطلب ہے روٹین. ہمیں زندگی کا ایک روٹین دیا ہے اللہ نے، اسی کو چینج کرنے کا نام تسخیر ہے. تو ہمارے نظام زندگی کو کون سنبھالے ہوئے ہے؟ سورج. سورج کی تقدیر کیا ہے؟ مشرق سے نکلنا اور مغرب میں ڈوبنا. اس کا چینج کیا ہے؟ مغرب سے نکلنا. ہر روز مشرق سے نکلتا ہے، ہر روز مشرق سے نکلتا ہے. کسی بھی اگر مغرب سے نکل جائے تو یہ تقدیر ہی تو بدلی ہے نا. اب لوگ پریشان ہیں تقدیر خراب ہو جائے تو کس سے بدلوائے؟ اللہ نے یہی کہا علی ذرا سورج بدل کے بتا دے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ تقدیر بنانے والا کون ہے. سورہ ابراہیم 14واں سورہ ارشاد و سخرہ لکم الشمس والقمر دائرین. ہم نے تمہارے قبضے میں سورج بھی دیا، چاند بھی دیا. چاند کی تقدیر ہم نے تمہارے حوالے کر دی، جب چاہے بدل دو. علی نے مغرب سے نکال کے سورج کی تقدیر بدلی، محمد نے چاند کے ٹکڑے کر کے. ستارے کیا ہیں؟ ستاروں کا بھی مقدر ہے. فاطمہ نے ڈہوڑی پہ بلا کر ستارے کی تقدیر بدلی. اور کس انداز سے بدلی؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. بڑا پڑھا لکھا بندہ بیٹھا ہے، عجیب و غریب بات کر رہا. اللہ نے قسم کھائی
ستارے کی قسم، اللہ تعالیٰ والنجم، خاص مخصوص ستارے کی قسم، عام ستاروں کی نہیں، خاص ستارے کی قسم. کھائے قسم تو کب کھائے؟ جب آسمان کی بلندی میں تھا، جب ستاروں میں تھا، جب آسمان پر. اللہ نے قسم نہیں کھائی. یہ نہیں کہتا ہے کہ ستارہ جب بلندی میں تھا تب قسم، ستارہ جب آسمان پر تھا تب قسم، ستارہ جب ہائٹ پر تھا تب قسم، ستارہ جب بادلوں میں تھا تب قسم، ستارہ جب خلاؤں میں تھا تب قسم، ستارہ جب خلاؤں میں تھا تب قسم، ستارہ جب ستاروں کی بز میں تھا اس وقت قسم. ارے قرآن پڑھو تو حیرت ہو. اللہ کہتا والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ کسی دروازے پر جھکا. سلوات پڑھیں محمد والا. اپنی بات کا اعتبار دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. اللہ بھی قسم کہا ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی کب جب وہ کسی دروازے پر پست ہوا. پستی کی قسم کھائی ہے. آپ کہاں ہوں گے؟ ستارے کی ضیاء کی قسم نہیں کھائی، ستارے کے نور کی قسم نہیں کھائی، ستارے کے جمال کی، حسن کی، خوبصورتی کی قسم نہیں کھائی، ستارے کی عظمت، بلندی، رفعت، شان، شوکت کسی کی قسم نہیں کھائی. ارے قرآن کو قرآن کی طرح سمجھو نا. کیا پستی آپ کو پسند ہے؟ مگر اللہ پستی کی قسم کھا رہا ہے کہ ستارے کی اس وقت قسم جب وہ کسی دروازے پر پست ہوا. تو کب مسلمانوں اللہ بتا نہیں رہا ہے کہ ہر جگہ پہ پست ہونا ہے، مگر علی کے دروازے پر پست ہونا. بچہ کہاں سے آیا تھا؟ مچھلی پٹنم سے آیا تھا ستارہ؟ وجے واڑہ سے آیا تھا؟ دلی سے، لکھنؤ سے؟ کہاں سے آیا تھا ستارہ؟ آسمان سے آیا تھا تو خود بھی بلند تھا اور بلندی سے آیا. توجہ، کس کے دروازے پر آیا؟ علی کے دروازے پر. ہزاروں ستارے ٹوٹے زمین پر گرے، کسی کا پتہ ہے کسی کا؟ میریکل اسٹار افریقہ میں ٹوٹتے، امریکہ میں ٹوٹتے، آسٹریلیا میں ٹوٹتے، کتنے ستارے گرتے. ہے کسی کا کوئی بیورا؟ اندراج ہے، دکھاوا ہے کہیں فلاں ستارہ کب ٹوٹا، فلاں ستارہ کب ٹوٹا. لیکن ایک ستارہ جب تک قرآن رہے گا اس کا ذکر رہے گا. حیات مل گئی. توجہ جانا، چونکہ کسی دروازے پر آیا، نہیں سمجھے گا. اور اللہ نے قسم کھائی تو آسمان سے آیا تھا نا، تو پست ہو کے آیا. اللہ نے قرآن میں لکھ دیا. یہ قرآن میں ستارے کے فضائل نہیں لکھے ہیں. سننا، علی کے دروازے پر آنے کے آداب لکھے ہیں. علی کے دروازے پہ آنے کا سلیقہ بتایا، طریقہ بتایا کہ علی کے دروازے پہ جب آنا، سر جھکا کے آنا، سر بلند کر کے آنا. جب آسمان والوں کو اس دروازے پر سر اٹھا کے آنے کی اجازت نہیں ہے تو
بات میں کچھ نہیں ہوتا، جیسا آپ سننا چاہتے ہیں نا ویسے ماحول ادھر سے معین ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو جیسا سننا ہے سنیے، ہم اپنی مرضی سے تو پڑھتے نہیں، جیسی طلب ہوتی ہے ویسا ہی حساب ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں جتنا مال مانگا جائے گا اتنا ہی تو دیا جائے گا۔ اور کیا ہوا؟ سخر لکم الشمس والقمر دائبین، سخر، ہم نے تمہارے قبضے میں سورج بھی دیا، چاند بھی دیا، پھر کہتا ہے سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر۔ ذرا آیتوں کو سننا، تسخیر کیا ہے؟ تقدیر کو بدلنا۔ تسخیر، اے سے خیر، خے یہ رے، تسخیر۔ تسخیر کا مطلب ہے تقدیر کو چینج کرنا۔ ہر انسان کی، ہر وجود کی ایک تقدیر ہے، بدلے گی کون؟ ابھی بتا دی۔ سخر لکم الشمس والقمر، ہم نے تمہارے قبضے میں سورج بھی دیا، چاند بھی، تم بدلو اس کی تقدیر۔ ہم نے تمہاری تسخیر میں ستارے دیے، تم بدلو ستاروں کی تقدیر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آگے بڑھیے۔ ارشاد ہوا سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر۔ اس کے بعد پھر ارشاد ہوا سورہ حج 22واں سورہ 65ویں آیت 65، الم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے سب کی تقدیر بدل دو۔ کس سے کہا بھائی؟ کس سے کہہ رہا ہے کہ تقدیر بدلو؟ کون ہے؟ جن کے مقدر خود خراب ہے، وہ کیا تقدیر بدلیں گے؟ تقدیر بدلنے والے کون ہیں؟ قرآن سے پوچھو، ابھی بتاؤں گا، آگے چلیے۔ ارشاد ہوا سورہ لقمان 31واں سورہ 20ویں آیت، عجیب انداز سے ارشاد فرمایا الم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ اب تقدیر اہل بیت کہاں تک بدلیں گے؟ دائرہ بتایا، جتنے زمین میں ہے سب کی تقدیر بدل دو، جتنے آسمان میں ہے سب کی تقدیر بدل دو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ ہیں جن کے تسخیر کا دائرہ زمین تک محدود نہیں ہے، آسمان تک۔ زمین والوں چاہو تو تقدیر بدلوا دو، آسمان والوں چاہو تو تقدیر بدلوا دو۔ خاموش بیٹھے ہیں، میں روایتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، آیتیں پڑھ رہا ہوں، واقعات نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تخلیق ہے، تقدیر ہے، تسخیر ہے۔ محمد کے حقیقی ساتھی یعنی اہل بیت وہ ہیں جو زمین والوں کی تقدیر بدل دے، جو آسمان والوں کی تقدیر بدل دے۔ دعویٰ کرنا آسان ہے، دلیل بھی تو ہو۔ تو اہل بیت میں محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ اہل بیت میں سب سے چھوٹے حسین ہے، ان کا تقدیر بدلنے کا دعویٰ زمین پر بھی حاوی ہے، آسمان پر بھی حاوی ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ زمین میں کیسے تقدیر بدلی، ابراہیم نے اولاد لے کے بتایا کہ زمین والوں کی تقدیر بدلتا ہے، آسمان سے فکر اس نے آ کے پر لے کے بتایا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ اس شان کے لوگ لاؤ، اس خوبصورتی کے کردار لاؤ، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ سنا نہیں، آپ تو بس اہل بیت کو مانتے ہیں، کسی اور کو مانتے ہی نہیں۔ نہیں نہیں، اب تعصبی لوگ نہیں ہیں، اب بہت کشادہ ذہن ہے، ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ ہم تو جو چیزیں اچھے لوگوں سے منسوب ہو جاتی ہیں ہم کو بھی مانتے ہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں نہیں مانتے؟ لاؤ تو کسے مانے؟ ان کا اور بھی تو برن ہے۔ اچھا تم تلاش کر کے لاؤ کون بلد ہے، ہم نہ مانے تو ہماری غلطی۔ اب صاحب چن کے لایا اپنے خیمے سے، اپنے کیمپ سے ایک کردار کو،
وہ کہتے ہیں کہ بڑے عادل ہیں، بڑے فاروق ہیں اور بڑے جلالی ہیں، اور ان کی عظمت کا کیا کہنا، ان کا رسول سے رشتہ بھی ہے، ان کی بیٹی رسول کے گھر میں ہے، اب بھائی کو تو مانیے۔ ہم نے کہا چلو تم کہتے تو مانے لیتے، اب جو ہم ان کے دروازے پر گئے تو وہ بھی 72 بار کہہ رہے تھے اگر علی نہ ہوتے، سو رہے ہیں آپ تو یاد ہے، سلمان پڑھے محمد و آل محمد، ایسے نہیں سنی آپ کے بارے، سلمان پڑھے محمد و آل محمد، اچھے خاص ہے ماشاءاللہ، اور سلمان پڑھے محمد و آل محمد۔ تقدیر بدلنے والے کون ہیں؟ مقدر بدلنے والے کون ہیں؟ جنہیں اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، انہی کو محمد کا ساتھی بنایا۔ جو مقدر بدل دے، جو تقدیر بدل دے، غور کریے گا، اور کمال کر دیا، سورج کو مرکز بنایا، سینٹر بنایا، سورج کو حاوی کیا، سارے نظام پر سورج کو غالب کیا، اور سورج کے لیے کیا تھا؟ یہ تقدیر ہے، عزت والے خدا اور علم والے خدا کی بنائی ہو۔ ٹھیک ہے، سورج کا اسٹیٹس کیا ہے؟ آج سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ بھائی ستارے صرف 7 نہیں ہیں، بہت سارے ستارے ہیں، مگر ستاروں کا کمال کیا ہے؟ وہ سورج کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں۔ پہلے یہ کہتے تھے سائنٹسٹ کہ سورج اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے اور ستارے، زمین سورج کے چاروں طرف گھوم رہی ہے، گردش کر رہی ہے۔ عطارد سورج کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، مریخ سورج کے چاروں طرف، زہرا، یہ جتنے بھی ہیں ستارے، یہ سب کہاں گھوم رہے ہیں؟ سورج کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں۔ لیکن آج کی تحقیق آئی نہیں، سورج ٹھہرا ہوا نہیں ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے، اور قرآن 1400 برس پہلے کہہ چکا اور جو لیجئے گا وَالشَّمْسُ تَجْرِي۔ بھائی صاحب اپنی جگہ پہ اگر بیٹھے رہ گئے نا تو میں تیار کر چکا ہوں پورا آپ کو، خطیب ہوں میں، ایسے ہی تھوڑا ہی بیٹھنے دوں گا۔ توجہ کریے، سورج کا کیا اسٹیٹس ہے؟ سورج کا اسٹیٹس ہے کہ وہ رکا ہوا نہیں ہے، تھما ہوا نہیں ہے، وہ گھوم رہا ہے، مگر کہاں؟ لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، اپنے راستے پر، کسی اور کے پیچھے نہیں چلتا۔ ہر ستارہ سورج کے پیچھے چلتا ہے، سورج کسی ستارے کے پیچھے نہیں چلتا۔ قرآن پڑھ لیا، آیت سن لی، سورہ یاسین 36واں سورہ 38ویں آیت پڑھ دی کہ ہر ستارہ سورج کے پیچھے چل رہا ہے، مگر سورج کسی کے پیچھے نہیں چلتا۔ اب پوچھو مسلمانوں سے کہ صحابہ کو سب سے بڑا درجہ کیا ملا، منصب کیا ملا، ٹائٹل کیا ملا، لقب کیا ملا، پہچان کیا ملی، شراب کیا ملی، کیا ملا مرتبہ رتبہ صحابہ کو؟ ہم سے پوچھو، کہتے ہو صحابہ کو نہیں مانتے۔ آپ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ مبارک ہو تمہیں کہ صحابہ ستاروں کی طرح ہے، مگر ستاروں کی اوقات کیا ہے؟ سورج کے پیچھے چلنا۔ کب آئے گی یہ نوجوانی کا؟ سنو پڑھے لکھے نوجوانوں ماشاءاللہ، ارے بھائی ستاروں کی اوقات، ستاروں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، کس کے پیچھے؟ ستارے کو گھومنا کس کے پیچھے؟ سورج کے۔ ہے مجال کسی ستارے کی جو سورج کے آگے آ جائے؟ نہیں آ سکتا نا، تو بس ختم کرو، چیپٹر کلوز کرو، اب بحث کیا کی ہے؟ جب سورج کے آگے کوئی ستارہ نہیں آ سکتا، تو جب صحابہ ستارے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب کوئی ستارہ سورج کے آگے نہیں آ سکتا تو جو سورج کو پلٹا دے اس کے آگے کوئی صحابی کیسے کھڑا ہو جائے گا؟
علی کے صدر بلند کرنے والوں کو مولا سلامت کا دیکھا آپ نے قرآن سے کیا نکل کے آیا حضور ستارے ہیں صحابہ بے شک مگر ستاروں کی ڈیوٹی کیا ہے سورج کے پیچھے رہے تو علی تو وہ ہے جو سورج کو بھی پہچانے تو کس صحابی کی مجالے جو علی کے آگے کھڑا ہو جائے اگر کہیں یہ روایت آ جائے تو یہ قرآن سے متصادم میں ٹکرا رہی ہے اس کو مانا ہی نہیں جائے گا علی سے اللہ نے سورج اسی لیے پلٹوایا کہ صحابہ اپنی حد میں رہیں آگے بڑھیں اب ایک روایت آگے آپ کے علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی سنیے گا مجلس ہے مذاق نہیں ہے عزیزوں دلیلیں پیش کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے قرآن کے دل سے ثبوت کھینچ کے لانا یہ بڑے دل اور جگر کی بات ہے علی نے نماز پڑھ لی فلاں صاحب کے پیچھے علی کو نماز پڑھ رہا ہے وہ رسول اللہ کو بھی پڑھوا چکے کہ رسول اللہ نے بھی پڑھی دلیل خلافت بنایا جب آپ جیسے ایمان والوں نے شور بچا کہ وہ کیسے ہو جائیں گے رسول کے جانشین مولانا صاحب انہوں نے رسول اللہ کو نماز پڑھائی تھی ایک دلیل لائے جو کہ رسول اللہ کی امامت فرمائی تھی صاحب نے اس لیے جانشین رسول جو دلیل بنا کے لائے اسی نے خلافت کو ختم کر دیا وہ کہا کیسے ختم کیا اب میں پڑھ رہا ہوں قبلہ کعبہ بیٹھے قرآن مجید کا 49واں سورہ ہے 49 سورہ کا نام ہے سورہ حجرات ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اے مومنو ہرگز اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھنا کیا سنا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ رسول کے آگے کھڑے نہ ہونا وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ اور اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا أَن تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو پائے گا کہاں جاگ رہے ہیں عزیزوں جاگ رہے ہیں کیا کہا اللہ نے قرآن میں پہلی ڈیوٹی کیا بتائی مومنوں کی رسول کے آگے کھڑے نہ ہونا دوسری ڈیوٹی کیا بتائی رسول کی آواز پر اپنی آواز اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب نے نماز پڑھائی تو پیچھے کھڑے ہو کے تو پڑھائی نہیں جاتی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پیش نماز کہاں ہوتا پیچھے کے آگے ارے گارڈ تھوڑا ہی ہوتا ہے بھائی پیش نماز امام ہوتا ہے جماعت کا کہاں کھڑا ہوگا وہ آگے ہوگا تبھی تو جماعت ہوگی نا اچھا پیش نماز پڑھے گا اور معمومین سنیں گے تو ان کے اوپر آواز بلند ہوگی کہ نہیں تو دونوں کام ہوئے جس نے رسول کو نماز پڑھائی تو پیچھے کھڑے ہوگے تو پڑھائی نہیں ہوگی آگے کھڑے ہوگے پڑھائی اور جب پڑھائی ہوگی تو زور سے بولا ہوگا نبی کی آواز دبی ہوگی اس کی آواز پھر قرآن سمجھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے آگے نہ کھڑے ہونا اور اللہ کیا کہہ رہا ہے آواز کو بلند نہ کرنا تو دونوں کام تو ہو گئے اور ان دونوں کاموں کا رزلٹ کیا ہوگا اعمال برباد ہو جائیں گے تو جہاں اعمال نہ بچے وہاں خلافت کیا بچے گی میں کچھ کہہ رہا ہوں سلام پر یہ محمد عبادت ہی نہیں بچی تو خلافت کیا بچے گی کتنا مضبوط اس کے اندر لے سماعت کیجئے گا محسوس کیجئے گا اور غور فرمائیے گا عجیب بات ہے کہ علی نے نماز پڑھ لی علی نے نماز پڑھ لی علی تو علی ہے میں نہیں پڑھوں گا آپ میں سے کوئی نہیں پڑھ سکتا جس کردار کے پیچھے علی کو نماز پڑھوانے سازش کرنے والے ان کے پیچھے تو ہماری قوم کا بچہ بھی نہیں پڑھے گا جس کے بعد ذرا سا بھی علم و شعور ہوگا وہ اپنی نماز کو برباد تو نہیں کرے گا اور پھر ہمارے یہاں تو امامت کے لیے شرط ہے کہ جو نماز پڑھائے وہ حلال زیادہ ہو جہاں شجرہ ہی معلوم نہ ہو جہاں حسب نسب ہی معلوم نہ ہو اسے نماز پڑھانے کا وہ بھی علی کو صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں نماز تو پڑھی
سنو ممبر سے بول رہا ہوں، جو کسی کے پیچھے نماز پڑھ لے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، علی نہیں ہو سکتا۔ دلیل نہ دوں تو ممبر سے نہیں اتروں گا۔ جو کسی کے پیچھے، نااہل کے پیچھے، غیر مستحق کے پیچھے جو نماز پڑھ لے وہ علی تو نہیں ہو سکتا، وہ علی تو نہیں ہو سکتے۔ اب علی کا تعارف سنو صاحب، ایک ایسی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، حدیث کل پڑھتا ہوں زیادہ پڑھتا ہوں مگر آج سنانے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث ہے جو متفق بین الفریقین ہے، جس سے کسی نے انکار نہیں کی۔ نبی نے تعارف دیا علی کا صحابہ کے مجمع میں، اور کیا کہا؟ علی مال حق۔ ختم ہو گئی بات۔ کیا کہا رسول اللہ نے؟ علی مال حق والحق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا سمجھئے؟ سن کے چلے جانا کمال نہیں ہے، سمجھ کے جانا کمال ہے۔ سمجھئے؟ عجیب منزل ہے، عجیب کیفیت ہے اور عجیب مرحلہ ہے۔ کیا ہے؟ علی مال حق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اور معیت کا اگر ترجمہ کرنے جاؤ تو ماں کے بہتے مانا ہے، علی حق ہے اور حق علی ہے۔ علی کا ترجمہ حق اور حق کا ترجمہ جو علی ہے وہی حق ہے اور جو حق ہے وہی ترجمہ سمجھ رہے ہیں تو مولانا بھائی آپ کو اضافہ کرے علی مال حق، علی اکول ٹو حق، حق اکول ٹو علی۔ اس سے بڑی سند ہو سکتی ہے کوئی؟ نہیں ہو سکتی۔ جہاں علی وہاں حق اور جہاں حق، تو کردار کی پوری ضمانت تو مل گئی۔ مگر نبی نے دوڑا کے بڑھا دیا۔ نبی کو نہیں پتا تھا میری وفات کے بعد علی پر زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، ستم ہوگا، تحت توڑا جائے گا، اکیلا کیا جائے گا، پراپرٹی لوٹی جائے گی، مسجد غصب کی جائے گی، دروازہ جلایا جائے گا، گلے میں رسی باندھی جائے گی، کمزور کیا جائے گا، ضعیف کیا جائے گا۔ نبی کو نہیں پتا تھا میرا اکیلا علی میرے بعد رہ جائے گا۔ تو دعا کس کے لیے کرنا چاہیے تھی؟ خاموش ہو گئے۔ جو اکیلا رہنے والا تھا، جس میں مسائل کے پاٹ ٹوٹنے والے تھے، اس کے لیے کہتے ہیں اللہ سے، اے پروردگار میرے بعد جب میرا علی تنہا رہ جائے تو اس کو حق سے نہ ہٹنے دینا، علی کو کبھی حق سے دور نہ ہونے دینا۔ یہ تو دعا ہوتی۔ میں اتر رہا ہوں یا نہیں آپ کے دماغوں میں، آپ کے دلوں میں؟ ظلم کس پہ ہونے والا تھا، حق پر یا علی پر؟ علی پر۔ تو دعا کس کے لیے ہونا چاہیے تھی؟ علی کے لیے۔ پروردگار میرے علی کو ثابت قدم رکھنا، پروردگار میرے علی کو محفوظ رکھنا، پروردگار میرے علی کی نصرت کرنا، پروردگار میرے علی کو حق سے نہ ہٹنے دینا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، اس طرح کی دعا کرنا چاہیے تھی نا۔ مگر سنو، اگر ایمان ہے، پیغمبر کہتے ہیں علی مال حق والحق مع علی، اور پھر کہتے ہیں اللہم ادر الحق حیث دار علی، پروردگار حق کو ادھر چلانا جدھر کدھر علی چلے۔ ہماری قوم کا تو بچہ ماشاءاللہ سمجھتا کیا کہا؟ علی المال حق والحق مالی۔ اور پھر کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ علی کو حق کے پیچھے چلانا، کہا کہ حق کو علی کے پیچھے چلانا، علی آگے ہو حق پیچھے، تاکہ دنیا کو پریشانی نہ ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم حق ہیں، ہمارا ایمان حق، ہمارا
किस बात पे जा रहा हूं? मैं तो सोच रहा था कि आप झूमने लगेंगे। हक कोई मामूली चीज है? आदम के पीछे हक नहीं है, हक के पीछे आदम है। नूह के पीछे हक नहीं है, हक के पीछे नूह है। इब्राहिम हक से आगे नहीं है, हक के पीछे। हर एक नबी हक का इत्तबा कर रहा है। इत्तबा का मतलब है पीछे पीछे चलना। हर एक कोई हक के पीछे चलेगा, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा ने कहा हक अली के पीछे चलेगा। इससे बड़ी बात नहीं समझे। वो इमारत ढह गई जो लोगों ने कहा था कि अली को फला ने नमाज पढ़ा दी, तो नमाज तो आगे खड़े होकर पढ़ना पड़ती है ना। नबी ने क्या कहा? अल्लाह हक को अली के पीछे रखना। तो जब हक को हक नहीं है कि अली के आगे खड़ा हो जाए, अच्छा सच बताइए, आज मुझे नहीं लग रहा मैं अपने कौम में पढ़ रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा है जैसे घरों में मजलिस हो रही है। सलवार सकूत के साथ बैठे रहना, अरे ये तो पत्थरों को बना देता है। फजीलत अली है, अली के पीछे अली को कोई नमाज पढ़ा सकता है? सुनिए जरा, अब मैं आपसे एक जुमला पूछना चाह रहा हूँ। बड़े बड़े लिखे लोग सुना भी होगा, लेकिन आ गया है मौजूद से रिलेटेड, तो बता दो। इतना बताइए, हजरत ईसा कहाँ है? फतेह आसमान पर। अच्छा, कब से है? 2100 साल से ज्यादा हो गए। 2000 साल से, 2017 चल रहा है ना। 2017 साल से कहाँ बैठे हैं? आसमान पर। हुजूर, उनकी रिसालत बाकी है या मंसूख हो गई? मंसूख। मंसूख का मतलब है वैलिडिटी खत्म। इंजील देख के नमाज पढ़ लोगे? वैलिडिटी, इंजील भी खत्म। ईसा की शरीयत पे चल सकते हो? खत्म। गारंटी? तो रिसालत भी खत्म, शरीयत भी खत्म, किताब भी खत्म। क्यों बैठे हैं फिर? कभी कभी तो जागा करो भाई, क्यों बैठे हैं? अच्छा, कितने साल से बैठे हैं? 2000 साल से। क्या करना है? तबर्रुक खाना है, उन्हें बिरयानी खाना है यहाँ का। कहाँ है ये सब? क्यों बैठे भाई 2000 साल से? आपसे पूछ रहा हूँ, पूरी मजलिस भूल जाना, इस रुख को ना भूलना। क्या काम है हजरत ईसा का? क्या ड्यूटी है? इसलिए कि रिसालत खत्म, शरीयत खत्म, किताब। तो फिर क्या कर रहा है? क्या काम कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं। उनका सिर्फ एक काम करना है। क्या काम करना है? अब पढ़ो सूरह मरियम 19वां सूरा 27वीं आयत। जब बीबी मरियम पर हमला किया बनी इसराइल ने, तो हजरत ईसा बच्चे थे कहवाने में। और आगे कहा ये बगैर शौहर के बेटा कहाँ से? हजरत मरियम ने कहा इसी से पूछ लो। और कहा इससे कैसे पूछे तो बच्चा? तो ये बोले इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा वजालनी नबिया वऔसानी बिस्सलात वज़्ज़कात मा दुम्तु हय्या। अल्लाह ने मुझे वसीयत की है कि मैं एक नमाज मखसूस पढ़ूंगा। अल्लाह ने मुझे एक खास नमाज पढ़ने की वसीयत की। अलिफ लाम तखसीस का। और सानी बिस्सला, मुझे खास नमाज पढ़ना है। और मालूम तो हैया,
جب تک میں وہ نماز نہ پڑھ لوں مجھے موت نہیں آ سکتی۔ 2000 سال سے کیا چیز جلائے ہوئے ہے عیسیٰ کو؟ کس کے پیچھے پڑھنا ہے؟ امام زمانہ کے۔ تو امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا اشتیاق جب انتظار کرنے والے کو 2000 سال تک زندہ رکھ سکتا ہے، جو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا پچھتائے گا۔ اب ایک بار اور سن لیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا آدم کی تعظیم نہ کرنے پر، اس نے کہا مجھے زندگی دے، اگر تک کہلا یومی وصول قیامت تک کی۔ کیا مانگ رہا ہے؟ زندگی مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا اس کو، کیسی 9 سینٹ ٹاپک باتیں کر، چل خاموش، دیکھا کہیں قیامت تک بھی زندہ رہ جا سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو آیت بنا کر قرآن میں رکھ دیا۔ اگر یہ ڈیمانڈ غلط تھی، یہ مطالبہ خلاف عقل تھا، تو اللہ کو ٹوکنا چاہیے تھا نا کہ کہیں قیامت تک بھی زندہ رہ جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امکان ہے قیامت تک زندہ رہنے کا، ورنہ قرآن کی آیت نہ بنتی۔ تو شیطان کو تو پتا ہے کہ زندگی قیامت تک جا سکتی ہے، اور مسلمان ہم سے بحث کر رہا آپ کا امام اب تک کیسے زندہ ہے۔ جو بات شیطان کی سمجھ میں آ گئی، مرضی آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، میری خلاف خطابت اور میری تحقیق ہے۔ 2100 سال ہونے کو آ رہا ہے، یعنی 2 صدی 2000 سال ختم ہو گئے حضرت عیسیٰ کو بیٹھے ہوئے عرش چہاروں پر۔ کیا کام کرنا ہے ان کو؟ ہدایت نہیں کرنا، انجیل نہیں پڑھنا، اب رسالت کا کام نہیں ہے، انہیں پڑھنا ہے آخری امام کے پیچھے۔ تو اس کے لیے بیٹھے ہیں نا۔ اب یہ میرا اپنا خیال ہے، اس کو مانے کوئی نہ مانے، زبردستی نہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ عرش چہاروں کا جو بٹھایا ہوا ہے، پہلے آسمان پہ بٹھا لیتا، لقب روح اللہ روحانیت، ان کا نہیں آسمان اول پہ نہیں بٹھائے گے، کیوں؟ دوسرے پہ بٹھا دو، وہاں اس پہ بھی نہیں، تیسرے پر ہوا بھی نہیں، کیوں؟ ریزن ان کا 3 آسمانوں تک شیطان کی رسائی ہے۔ یہ باتیں بہت سمجھتے ہیں۔ 3 آسمانوں تک شیطان جاتا ہے، 4تھے آسمان تک۔ اب ہماری خطا ہے کہ پڑھ دیتے ہیں کہ بات یہ ہوتا، آپ نے خود مان لیا نا کہ 3 تک شیطان جا سکتا ہے، 4تھے تک شیطان۔ تو ہو گئی نا بات، کہاں بٹھایا بلا کر؟ جہاں شیطان جو یوسوس فی صدور الناس وسوسہ ڈالتا ہے،
حضرت عیسیٰ کو ایسے سیف مقام پر بٹھایا جب وسوسے شیطان بھی نہ جا سکے. تو اب بتاؤ کتنی پیور روحانیت ہے. 2000 سال سے کس مقام پہ ہے عیسیٰ؟ فضائل ایسے بھی تو سنیے کس مقام پر ہے جہاں وسوسے کا بھی گزر نہیں. تو روحانیت کتنی بلند ہوگی. تو 2000 سال میں ایسی پیور روحانیت حاصل کرنے والا اتنا بڑا نبی بھی ابھی تک اس لائق نہیں ہوا کہ بھاگنے کے پیچھے نماز پڑھ سکے. جو ریزن ہے وہ یہی تو ہے بلانے کا. بالکل ایکانت تنہائی، نہ خیال نہ وسوسہ، محفوظ رکھا نبوت کو رسالت کو. نام روح اللہ، خود روح اللہ، اور روحانیت کو کتنا بڑھایا. تو 2000 سال میں کتنی بڑھی ہوگی. تو اگر اس منزل پہ پہنچ جاتا حضرت عیسیٰ کا کمال کہ جو ایمان کے پیچھے پڑھنے کے لائق بناتا ہے، تو عدالت الہی کا تقاضا تھا کہ عیسیٰ کو بھیج دیتا اور نماز ہو جاتی. اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ منزل سے دور ہے. کچھ کہنا چاہتا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. 2000 سال ریاضت اور محنت کرنے کے بعد بھی نبوت جب اس لائق نہیں ہوتی کہ باروے کے پیچھے نماز پڑھ سکے تو پہلے کا کیا عالم ہوگا. اس علی کو کون نماز پڑھا سکتا ہے؟ سمجھو امامت کا مرتبہ کیا ہے. ارے ابھی تو کمال ہو گیا. سنیے ولی کو سمجھنے چلے ہیں، اللہ کے ولی کو امام کو سمجھنے چلے، ابھی نائب امام سمجھ میں نہیں آیا. ابھی اللہ کا ولی کیا سمجھ میں آئے گا، ولیت سبھی سمجھ میں نہیں آیا. ہم نے جن کا دامن اپنے ہاتھ میں تھاما ہے اور یہ کیا بنتی ہے مخصوص نماز. جب تک نہ پڑھوں موت نہیں آ سکتی. امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا جذبہ عیسیٰ کو زندہ رکھے ہوئے ہے. قرآن نے ایک بات اور بتا دی، جو اس خاندان سے وابستہ ہو جائے اسے موت نہیں آتی. جزاکم اللہ خیرہ. یہ منزل ہے، یہ کیفیت ہے، یہ مقام ہے. اور کہتے مولا کائنات کی خود روایت ہے جب کسی نے آ کے کہا کہ حضور حضرت عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے، تو سرکار امیر المومنین نے فرمایا کہ روحانیت کچھ اور پڑھا لیتے تو ہوا میں اڑنے لگتے. اس کا مطلب کہ گنجائش ہے. کسی کو اگر پریشانی ہو اس نقطے سے کہ آپ نے عیسیٰ کو اتنا گھٹا دیا، گھٹایا نہیں. یہ مخصوص نماز ہے بھائی، ہر نماز نہیں. خاص ساری نماز اسے اللہ گھٹ گئے. اور یہ ہوگی کہاں؟ یہ مکے میں نہیں ہوگی، مدینہ میں بھی نہیں ہوگی، یہ بیت المقدس میں بھی نہیں ہوگی، یہ وائٹ ہاؤس میں بھی نہیں ہوگی. خاص نماز ہے، کائنات میں کہیں بھی ہو جائے خاص نہیں ہوگی. اس لیے کہ ہماری کیسی ہو جائے کہ سب پر اور خاص وہ ہے جس کی کوالٹی الگ، یعنی یہ سب نمازوں سے ڈیفرنٹ ہو تب تو خاص ہوگی. اگر مکے میں پڑھی تو مکے میں تو بہت سونے پڑھی ہے، خاص کہاں رہ جائے گی. اگر مدینے میں پڑھ لیں تو مدینے بہت سونے پڑھی ہے، کہاں خاص رہ جائے گی. ہر جگہ نمازیں ہوں گی دنیا میں. یہ نماز ہوگی سمندر پر. صرف دو ہی ہوں گے، ایک پڑھانے والا اور ایک پڑھنے والا. یہ اہتمام کیوں کیا پروردگار کہ پانی پر پڑھوائے گا. ارے کعبے میں پڑھوا، آخری امام ہے اور کعبہ امامت کے لیے بنا، تو مہدی سے امامت کعبے پہ کرا، پانی پہ کیوں پڑھوا رہا. تو مصلحت دیکھو کہ میرے خزانے کا آخری گوہر ہے
سلیمان پہ خط، روحانیت عیسیٰ پہ خط. توجہ چاہ رہا ہوں، امامت، رسالت، ولایت سب دے دوں گا. اب میرے پاس خالی مہدی بچا ہے. نہیں سمجھ رہا؟ یہ پروردگار پانی پہ مسلح جو بچھایا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ اور محمد تک اور 11ویں امام تک میں نے یہ دیکھا جب بھی کوئی معصوم گیا اور اس کی جگہ خالی ہوئی کوئی بھی چھلانگ لگا کر اس کی جگہ پہ بیٹھ گیا. عجیب ہے سان. آدم کے بعد اطمینان تھا بشریت کو کہ شیش ہے، شیش کے بعد نوح ہے، کوئی بھی آگے بڑھ جائے. لیکن مہدی کے بعد تو کوئی بھی نہیں. اگر ان کے جانے کے بعد کوئی چھلانگ لگا کے بیٹھ گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ جانتا کہ ان مسخروں کی عادت ہے. معصوم کی جگہ خالی ہوئی اور چک کیا اور اس کی جگہ بیٹھ گیا. اللہ نے کہا جبرائیل سمندر پہ بچھا مسلح اور میرے ہادی سے نماز پڑھوا، عیسیٰ کو نماز پڑھوا. اب ہے کسی میں طاقت چھلانگ لگا کے آئے. سلوات پڑھے محمد والا. معصوم، موجودہ اور علی. یا محمد، یا علی. سمجھ کے جواب دیے گا. معصوم، موجودہ اور ولی. یا محمد، یا علی. یا محمد، یا علی. معصوم، موجودہ اور علی. یا محمد، یا علی. معصوم، موجودہ اور ولی. 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 یا محمد، یا علی. روزہ حیدری. روزہ صفاری. روزہ قیباری. روزہ فاطمی. روزہ حسنی. روزہ حسینی. روزہ عباسی. روزہ سجادی. روزہ باقری. روزہ جعفری. روزہ رضوی. روزہ نقبی. روزہ حسن عسکری. روزہ مہدی. امام زمانہ مقدر سلوان. ہمارا وارث، جزاک اللہ. ہمارا سرپرست، اس زمانے کا ولی سلطان کائنات موجود ہے. اب بے وارث کون تھوڑا ہی ہے، بے وارث کون نہیں ہے. اور دیکھیے جہاں اصل ہوتا ہے تسلسل بھی وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے تسلسل. ہمارے علماء، ہمارے حق پرست مراجع کرام، ان کی کرداروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل کیسا ہوگا. سمجھے آپ؟ وقت نہیں ہوتا. دیکھیں تباہ ہو گیا وقت. میں کچھ چہروں کو ہی پڑھتا رہا پوری مجلس، میری مجلس ختم ہو گئی. تو جب مومنوں کے چہرہ دیکھتے دیکھتے وقت گزر جائے پتہ نہ چلے تو امیر المومنین کے چہرے میں کیا ہوا. چہرہ پروردگار ان کھلے ہوئے چہروں کو ہمیشہ کھلا ہوا رکھنا. نہ دینا. بڑے پیارے اہل بیت کے چاہنے والے یہ عزادار ہے. اگر میرے امکان میں ہو تو ان کے تلووں کی مٹیاں میں آنکھوں میں لگاؤں. بڑا مرتبہ عزاداروں کا بڑا رتبہ، آپ کی بڑی منزل ہے. مگر ایک گزارش ہے کہ مجلس کی رونق بنا کیجئے، مجلس کی زینت بنا کیجئے. اس لیے کہ خاموشی جو ہے نا وہ برکت فضائل ختم کر دیتی ہے. اگر سننے والا خاموش ہو جائے نا تو آتے ہوئے فضائل اپنی جگہ پہ رک جاتے کہ بھائی ہم کیوں جائیں جب یہ سگنل ہی نہیں دے رہے. خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے مجلسوں.
انسان کی ڈیوٹی آداب ہے. لبیک یا حسین، سلام یا علیکم. حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ماشاء اللہ. بس چند لمحات ہیں، 40 قریب ہے. کل دن بھر رات بھر آج صبح کے بعد مسلسل آپ نے چھوٹے آقا کا 40 مناتے ہیں. ان ایام میں میں سمجھتا ہوں مسائل پڑھنے کی تو ضرورت بھی نہیں. ان مسائل کے نازک لمحات میں ایک دعا بھی کروں، آپ بھی کریں پروردگار ہماری ملت کو انتشار سے محفوظ رکھے. جس طرح کی افواہیں پروپیگنڈے اور جس طرح کے رومر ہمارے علماء کے لیے، مراجع کرام کے لیے، مومن عزاداروں کے لیے، ذاکروں کے لیے، خطیبوں کے لیے اور شعراء کے لیے اور منقبت گزاروں کے لیے اور عزاداری برپا کرنے والوں کے لیے پھیلائے جا رہے پروردگار ان کے اثر کو بالکل نیست و نابود فرما. ہماری قوم کی اچھی طرح حفاظت فرما. اس کے نونہال نوجوان ایک خاندان کے افراد کی طرح ہیں، کسی طرح کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو. جو جس کا حق ہے اس کو محسوس کرے اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائے. چونکہ ہم کربلا والے ہیں، ہمارے ہاتھ میں 72 شہیدوں کا دامن ہے جن کی فکروں میں کوئی اختلاف نہیں تھا. 100 سال کا تھا اس کی بھی فکر وہی تھی، 6 مہینے والا تھا اس کی بھی فکر وہی. اور پھر آگے شہداء سے منزل اور سورا کی ہے اسیر آنے کربلا. جو فکر زینب تھی وہی فکر سکینہ. حکم ہوا ہے کہ بیوی کے جناب ثانیہ زہرا اولیاء مقام اور چھوٹی شہزادی ننھی فاطمہ جناب سکینہ دونوں کے بسائے اب آپ کو سنیں. ایک ہی وقت میں دونوں سنیں. آپ نے تاریخ پڑھی ہے، تاریخ شہنشاہیت مولا کائنات. 40 ہجری میں علی کوفے میں بادشاہ اسلام کی حیثیت سے، کوفہ کیپٹل راجدھانی، حکومت اسلامی کا کیپٹل. علی سننا مجھے بہت غور سے، علی بادشاہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین. کہاں؟ کوفہ کیپٹل ہے. تخت اسلام اور بادشاہت اور مسند ولایت کوفے میں بچھی ہے. مولا جلوہ فکر ہے. 40 ہجری تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا کے 18 بیٹے، علی کے 18 بیٹے، حسن، حسین، محمد حنفیہ، عباس، جعفر، عثمان، محمد، عبداللہ، عام، طالب، محمد. کتنے بیٹے ہیں؟ حمزہ. 18. آپ نے سن لیا میری زبان سے 18 بیٹے. لفظ بدل دو، علی کے 18 بیٹے کہو یا زینب کے 18 بھائی. آپ کو معلوم ہے کربلا میں عاشور کا واقعہ ہوا 61 ہجری. تو 40 میں اور 61 میں کتنا فرق ہے؟ 21 سال. بس 21 سال کی چینجنگ بتا رہا ہوں، تبدیلی. اس کو غور کریے گا میرے عزیزوں، کمال کی منزل. 40 سال 40 ہجری میں جب علی کے بیٹوں کو، زینب کے بھائیوں کو ثانیہ زہرا یاد آتی اور زینب کی زیارت کا جذبہ ان کے وجود میں مچلتا، تو 18 کے 18 بیٹے مولا کی خدمت میں آتے. بابا علی میں غیر تھے میرے مولا. ہاں میں سمجھ گیا شہزادوں، زینب کی زیارت کو طبیعت چاہ رہی ہے نا، تو جا مدینے سے زینب کو لے آ. سارے بھائی منتخب ہو کر، متفق ہو کر ایک ذات پر اتفاق کرتے، عباس جائیں گے. عباس مدینے جاتے تھے، شہزادی کو لے کر آتے تھے.
اور جب کوفے کے گرد نواح میں پہنچتے تھے تو دیوار کوفہ پر کھڑے ہو کر علی کا شعر کہتا تھا، کوفے والوں، علی کی بیٹی آ رہی ہے، خبردار کوئی گھر کے باہر نہ نکالنا۔ اب میں کیا پڑھوں؟ 21 سال میں کیا بدلاؤ آیا، کیا تبدیلی آئی؟ 21 سال پہلے جہاں عباس کھڑے ہو کے کہتے تھے کوفے والوں گھروں میں چلے جاؤ، 21 سال کے بعد اسی کوفے میں آواز بلند ہوئی، کوفے والوں نکل کے آؤ۔ آؤ علی کی بیٹی آ رہی ہے، ثانیہ زہرا آ رہی ہے، تماشا دیکھنے والوں آؤ۔ اب زینب آ رہی ہے، 17 محرم، کوفہ بھرا ہوا، کوفے کا بازار، پٹی ہوئی چھتیں، بالا خانوں پر عورتیں، عرب بھر سے عورتوں کو بلایا گیا تماشا دیکھنے کے لیے۔ بس زینب و سکینہ، خیال میں رکھنا میں آیت پرانی پڑھ رہا ہوں مگر نتیجہ نیا دوں گا، آپ تب جائیں گے، روتے ہوئے جائیں گے۔ جب زینب اسی کوفے میں آئی تو کیا وہ منظر یاد نہ آیا ہوگا؟ زینب کوفے کے باہر رک گئی، زینب لے جائے گی کوفے میں، عباس یاد آئے، علی اکبر یاد آئے، وہ زمانہ یاد آئے۔ عالم کیا ہے عزیزوں؟ مجھے افسوس ایک بات کا ہے، جو گریہ کی کیفیت ہونا چاہیے نا مجلسوں میں، اس سے کبھی غافل نہ ہونا۔ کتنے دن بچے ہیں؟ حسین اور حسین کے اہل حرم آپ کے گھروں میں مقیم ہیں، کتنے دن بچے ہیں؟ اگر ہم ان کو آنسوؤں کا نذرانہ بھی پیش نہ کر پائے، اور جبکہ ہماری تخلیق ہی رونے کے لیے، اب مجھ سے سنو کیسے آئی ہے زینب؟ 17 محرم 61 ہجری، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہو، سر کے بال سفید، چہرے پہ جھرریاں، زانوں پر ایک بچی جس کے رخسار نیلے، کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی، ہونٹوں پر پپڑیاں، زبان پر کانٹے، کرتے کا دامن جڑا ہوا۔ وہ جو تماشائیوں کی بھیڑ آئی تھی نا، وہاں پر ایک خاتون تھی، اس نے دیکھا یہ منظر اور واپس آئی اپنی مالکہ کے پاس۔ آنے کے بعد کہا، مالکہ میری شہزادی تم تو مدینے میں پلی ہو نا، اور تم مجھ سے روزانہ بیان کرتی تھی کہ تمہیں نبی کی نواسی زینب نے پڑھایا ہے، علی کی بیٹی زینب نے پڑھایا، ان کی شاگردہ۔ تم کہتی تھی کہ زینب وصیت کیا کرتی تھی کہ قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا بلکہ ان کی خدمت کرنا، بیوی میں ایسے قیدیوں کو دیکھ کے آئی ہو کہ کائنات جنہیں حسرت سے دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھ کے آئی ہے تم؟ کہ ایک ننھی سی بچی کو دیکھ کے آئی ہوں، شاید وہ میرے یہاں آنے تک مر گئی ہو۔ اور آواز بڑھا، اور آواز بڑھا، فاطمہ دعائیں دیں گی۔ میں دیکھ کے آئی ہوں ایک بچی، فوراً کہتی ہے مالکہ، ارے جلدی کھانا اور پانی لے جا۔ ان کو پیش کرتے، میری شہزادی مجھ سے کہا کرتی تھی کہ قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، ان کی خدمت کرنا۔ یہ نوکرانی پانی کھانا ایک تشت میں لے کر پہنچی، اور جب آئی تو جس اونٹ پر جس ناقے پر زینب بیٹھی تھی اس کے قریب آئی، آنے کے بعد کہا، لیجیے بیوی یہ بچی کو کھلا دیجیے۔ جناب زینب نے کہا، قریبا کون ہے تو؟ کہا، میں تو نوکرانی ہوں، میری ملکہ نے بھیجا
کہتا نہیں جائے کہیں کھانا پانی اس بچے کو کھلا دو کہیں مرنا چاہیے بڑی پیاسی ہے جناب زینب کہتی ہے واپس لے جا کھانا اپنی شہزادی سے پوچھ کے یہ ہدیہ ہے یا صدقہ لفظ ہوتی ہے جنہوں روایات کی جنہیں سماعت کرنا ہوتا ہے جناب زینب کہہ رہے پوچھ کے اپنی شہزادی سے ملکہ سے یہ کھانا پانی ہدیہ ہے یا صدقہ گئی واپس کبھی بھی وہ تو عجیب قاعدہ ہے وہ کہتی ہے صدقہ ہے یا ہدیہ جو کہ جناب زینب کی پڑھائی بھی تھی اس نے پھر واپس گیا جا کہ جا کے کہنا کہ شریعت محمدیہ میں مجبوری کے وقت وہ چیز بھی کھائی جا سکتی ہے تو جائز نہ ہو مری ہوئی مرغی حرام ہے شریعت میں لیکن جان بچانے کا اگر وقت آ جائے تو مرا ہوا مرغی کا گوشت بھی کھانا پڑ سکتا ہے جو کہ یہ واجب ہو جاتا ہے اس طرح کی حالت میں قرآن کی آیت ہے آپ سے زیادہ مستق کون ہوگا آپ سے زیادہ اس طرح میں کون ہوگا ارے بچی مرنے کے قریب ہے آپ کھلا دے کھانا جیسا بھی ہو ہدیہ و صدقہ کا مطلب جب شریعت کی یاد دے دیئے زینب کی چیخ نکل گئی اور کہا ذرا قریبا قریبا جب وہ قریب آئی کافی ملکہ سے جا کے کہہ دینا کہ ان صدقہ علیہ الحرام صدقہ ہر حالت میں ہمارے اوپر حرام ہے وہ شریعت کا رخ امت کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہے یہ آئے اور اس میں آگے کا بی بی وہ تو کہہ رہی ہے صدقہ ہمارے اوپر حرام اتنا لفظ سن رہا تھا چادر سر سے پھینک دی گردان چاک کیا آستینوں کو چڑھایا سینے خانوں کی مٹی پانوں میں ڈالی سب سینہ پیٹتی ہوئی کوفے کے بازار میں آ گئی آپ بھی سننا اور ناکے کی رکاب پکڑ کر کہا بیوی تم نے کہا کہ صدقہ حرام ہے کہا کہ صدقہ تو ایک ہی خاندان میں حرام ہے وہ ہے فاطمہ زہرا کا خاندان اور بیوی کی دو ہی بیٹیاں ہیں ایک زینب و کلثوم اس روئے زمین پر جناب زینب نے قریب بلایا قریبا قریبا وہ جب قریب آ گئی تو بالوں کو الٹا اور کہا نا زینب تیار ہو جاؤ ہونے کے لیے جناب زینب نے کہا میں تو زینب ہوں ارے وہ کنیز ایک مرتبہ تیور بدل کے کہتی ہے بس بس اپنے آپ کو سب کچھ کہنا زینب نہ کہنا اے قیدان اے رسیوں میں جکڑی ہوئی خاطر اے غریب الدیار اے مظلومہ اگر زینب نے اس کنیز سے پوچھا کسی قرآن کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ 100 لاکھ بار مغرب سے سورج نکل سکتا ہے مگر زینب کی چادر نہیں چھل سکتی کس بات پر کہہ رہی ہے کیا دلیل ہے تیرے بات کہا سنو ایک قیدت سورج میں پھر کہتی ہو 1 لاکھ بار سورج مغرب سے نکل سکتا ہے زینب کی چادر نہیں اتر سکتی کہ کیسے کہ جس کا بات جیسا بھائی ہو اے باتر کرو نا اس کی چادر کوئی نہیں اتار سکتا خدا کے لیے اپنے آپ کو زینب نہ کہا جب زینب پہ یہ وقت آیا سکینہ کی طرف زینب نے دیکھا سکینہ نے محفوظ کیا کہ تو بھی مشکل میں ہے ایک مرتبہ اپنے ناطے کو اشارہ کیا ناکہ بیٹھا بچی اتری اور اس نیزے کے تحت نیچے گئی جس پر سر عباس تھا اور آگے بعد نیزے کو پکڑنے کا چچا میری دھوبی پر وقت ہے مشکل کا اور نیزے پر سر کھاپا اور ایک مرتبہ لب کھلے اور آواز آئی حبیبہ عباس کا سلام ارے میرے شانے کٹ گئے کربلا میں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا یہ زینب ہے یہ سکینہ ہے ارے سب کی چادریں اتر گئی واہ غربتا واہ مصیبتا واہ مظلومہ
گئی